دوستو، یہ رولاک ہے جس کے تخلیق کار رفاقت حیات ہے۔ قدیم شہروں کی اپنی دنیا ہوتی ہے، کبھی جانی پہچانی اور کبھی اجنبی۔ نیم پختگی وہاں کی زندگی میں گھروں، راستوں، بازاروں، حتیٰ کہ لوگوں میں، اور کبھی کبھی وہاں کے بسنے والے انسانوں کے رشتوں میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ اس نیم پختہ زندگی کو بہت ہی منجھے ہوئے افسانہ و ناول نگار رفاقت حیات نے کمال پختگی سے اپنے ضخیم ناول رولاک میں اپنے بے باک بیانیے کی طاقت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ رولاک میں پہلے صفحے سے آخری صفحے تک بہت سے آتے جاتے کرداروں کے درمیان خیر و شر کے مابین زندگی گزارتے دو کردار ایک ساتھ چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک کردار نے دوسرے کردار کو جنم دیا ہے، مگر آزادی اور خود مختاری نہیں دی۔ یہ ایک آفاقی المیہ ہے، کیونکہ ہماری ہزاروں سالہ تاریخ سے ثابت ہے کہ افراد ہوں یا اقوام، انہوں نے آزادی دشوار صحرا صفت راستوں پر آبلہ پائی کے بعد حاصل کی ہے۔ رولاک میں مصنف رفاقت حیات اور پروٹوگنسٹ قادر بخش دونوں نے صعوبتوں کو ساتھ ساتھ جھیلا ہے۔ جہاں قادر بخش خوش ہوا، وہاں مصنف بھی اپنی مسکراہٹ کے ساتھ موجود ہے، اور جب قادر بخش کرب انگیز مسائل سے دوچار ہوا، وہاں رفاقت حیات کے جملوں نے بھی وہ احساس دلایا ہے جو قاری کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کر اداس کر دیتا ہے۔ میری رائے میں یہ ایک مخصوص ماحول اور اس ماحول میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی سیدھی اور رواں لہر کا ناول ہے، جس میں مرکزی کردار اپنی زندگی ایک تنی ہوئی رسی پر گزارتا ہے، جہاں اس کے اختیارات محدود، ہر لمحہ خوف اور آزادی مفقود ہے۔ ناول میں واقعے کے تسلسل کو پڑھتے ہوئے مجھے اچانک ہالی ووڈ ڈائریکٹر الجینڈرو جی اناریتو کی 2014 میں ریلیز ہونے والی منفرد فلم برڈ مین یاد آئی، جس میں منظر بھی بدلتے ہیں اور کردار بھی، مگر منظر نگاری کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ رفاقت حیات نے بھی ناول کے قصے کو ایک رواں لہر میں بہتے ہوئے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ انسانی زندگی کے بعض ایسے معمولات جو روز و شب میں میکانیکی عمل کی طرح ہوتے ہیں، وہ بھی بار بار دہرائے۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی کہ ناول 669 صفحات پر پھیلا ہوا ہے اور کہانی میں لکیل بہت محدود ہے۔ ایک پرانے اور چھوٹے شہر کے سمٹے ہوئے راستے اور ان پر بنے ہوئے کچے پکے مکان، جن کی دیواریں کمزور، مکین پسماندہ، اور گلیوں کے آخری سرے پر واقع بازار، جہاں سے گزرنے والے لوگوں کا ٹکراؤ ایک ہی دن میں اس طرح بار بار ہوتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی زندگیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رفاقت حیات کا یہ ناول ماجرائیت کی بنیاد پر اردو کے ادبی سرمایہ میں ایک اہم اضافہ ہے۔ دوستو، یہ رولاک ہے، ایک کشمکش میں مبتلا مانوس سا آوارہ گرد، جس کے تخلیق کار رفاقت حیات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔